بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مشہور ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے مطلق جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ آدھا سچ ہے۔ دو چیزوں کا فرق، چونکہ علماء تشریف فرمائیں اس لیے میں واضح کر دوں، دو چیزوں کا فرق رہے، ایک ہے علم، ایک ہے معرفت، ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا۔ علم جاننا، معرفت پہچاننا۔ خدا کی قسم، ایک نو مولود بچہ ہم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے، چاہے کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا، مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اسی لحاظ سے پیغمبر نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کسی کورے کاغذ کا نام نہیں ہے۔ فطرت میں معارف ہیں، فطرت میں اقدار ہیں، فطرت میں نہ جانے کتنے اسرار ہیں، اور اسی لیے خدا کو پہچاننے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے رزق کی فکر نہ کرے۔ خدا پہ توکل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو اسے ملے کھائے پیے، کھلائے پلائے لٹائے، یہ فکر نہ کرے کہ کل کیا ہوگا۔ خدا پر بھروسہ، خدا کی معرفت، خدا پہ توکل کے یہ آثار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت کم یہ آثار ہوتے ہیں، لیکن بچپن میں ہر ایک بچے میں یہ آثار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ پہچانتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے خالق کی پہچان رکھتا ہے۔ خود قرآن میں ابھی کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ جناب آپ ممبر سے ایسی بات کہہ رہے ہیں، خود تو قرآن مجید ہی میں ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جو ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا ہے، علم نہیں رکھتے ہو، یہ نہیں معرفت نہیں رکھتے ہو۔ تعلیم الگ ایک شے ہے اور معرفت الگ۔ مثال دے دوں تاکہ بات دیر تک الجھی نہ رہے۔ بچہ باپ کو روز دیکھتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا کہ یہ میرے باپ ہیں۔ علم نہیں رکھتا۔ باپ کا تصور، باپ کی اپنی ذات سے نسبت کا تصور، یہ تصورات ہیں، یہ معقولات ہیں۔ منطق میں اور فلسفے میں پڑھتے ہیں آپ تو یہ معقولات اولیہ، معقولات ثانویہ، یہ تصورات بدیہیہ، یہ تصورات کسبیہ، یہ تصورات جو مستقل ہیں، یہ جو تصورات نسبی ہیں، یہ جو وجود کامل ہے، یہ جو وجود رابط ہے، یہ سب تعلیمی اور علمی حقائق سے بچہ واقف نہیں ہوتا۔ پہچانتا ہے باپ، پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا۔ ماں کو پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا۔ چچا کو پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا۔ بھائی کو پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا۔ خدا کو پہچانتا ہے، علم نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ماں کو پہچانتا ہے، شاید ماں لفظ بھی نہ بولتا ہو، ماں کو پہچانتا ہے اور رزق کے وسیلے کے طور پر پہچانتا ہے۔ توکل خدا پہ رکھتا ہے، توسل ماں سے کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
محمد. بچے کا توکل خدا پہ ہوتا ہے. لاکھ ماں پکارتی رہے وہ توجہ نہیں کرے گا. جب اسے بھوک لگے گی ماں کی طرف خود ہی متوجہ ہو جائے گا. اسے معلوم ہے کہ وسیلہ یہ ہے. ارے ہر بچہ خدا پہ توکل کے ساتھ توسل کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یہ کیسے فرزندان توحید ہیں کہ بڑے ہو کے وسیلے کا انکار کر دیں. اب یہ باتیں جو میں نے ابھی عرض کی تھیں اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. ایک حدیث موجود ہے, روایت موجود ہے, مجامع روایت میں, روایت کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کے کچھ خصوصیات پسند ہیں. بچوں کی بعض باتیں مجھے بہت پسند ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں. کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دو بچوں کو, سونے کا تاج پہنا دو, چاندی کی کھڑاؤں پہنا دو, حریر و دیبا کے لباس پہنا دو, کچھ بھی پہنا دو, تھوڑی دیر میں وہ جیسے ہی ماں باپ کی گرفت سے چھٹیں گے تاج بھی خاک میں ملا دیں گے, لباس بھی خاک میں ملا دیں گے. انہیں معلوم ہے یہ سب خاک ہونے والے ہیں, یہ روح ہے جو باقی رہنے والی. یہ بچے نادان ہیں, یہ بچے جاہل ہیں, یہ بچے بے معرفت ہیں. یہ خوب معرفت رکھتے ہیں, یہ بھی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سونا چاندی یہ خاک ہی سے ملا ہے, خاک ہی ہو جائے گا. اور خاک سے محبت رکھو اس لیے کہ ہم بھی آخر میں پیوند خاک ہونے والے. اور یہ خاک سے محبت بس اسی حد تک نہیں آئے. بچے کی فطرت جب تک پاکیزہ ہوتی ہے وہ خاک سے محبت کرتا ہے تاکہ ابو تراب سے رشتہ مضبوط. یہ حضور کا ارشاد ہے, حضور کا ارشاد ہے کہ بچے مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں, مٹی سے کھیلتے ہیں. اور بچے اس لیے مجھے پسند ہیں کہ وہ جو کچھ بھی انہیں دے دو, جتنا بھی دے دو, کھائیں گے پیئیں گے, اپنے بچوں میں آپس میں بانٹیں گے, اور ایک اتنی سی چیز بچا کے نہیں رکھیں گے کہ بعد میں کھائیں گے, کیونکہ انہیں معلوم ہے جس نے ابھی دیا ہے جب تک زندگی ہے وہ دے گا. یہ بچوں کی پاکیزہ فطرت کے آثار ہیں. اور ستائش کون کر رہا ہے؟ معلم کائنات, معلم بشریات, حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایت میں تو اور بھی چند چیزیں ہیں, بس میں ایک چیز کا ذکر کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں. اور مجھے بچوں کی یہ خصوصیت بھی پسند ہے, آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اسی بچے سے جس سے لڑائی ہوئی تھی, یعنی آپ دیکھیے تو
بچوں کی لڑائی میں، بڑوں میں، ماں باپ میں تو من مٹاؤ ہو جاتا ہے، اور وہ بچے جو خود لڑے تھے اور پھر کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ معصوم فطرت بچوں کی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ لڑو مگر کینہ نہ رکھو۔ یہ ہمارے ملک کے سب لوگوں کو بتائیے کہ لفظ سیاست عربی ہے، لفظ سیاست عربی ہے، اور سیاست کے معنی ہی ہے تربیت کرنا، اور اسی لحاظ سے معصومین علیہ السلام کا فقرہ ہے نحن ساسۃ العرب، ہم عرب کی تربیت کرنے والے ہیں۔ تو لفظ سیاست میں تربیت جوہری معنی کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس لیے ملک میں کچھ بھی کرتے پھریں سیاستداں اس فقیر کے نزدیک معتبر تب ہوں گے جب کچھ تربیتی اور تعلیمی کام کریں۔ یعنی آپ سیاست کے میدان میں قدم رکھیں قربتاً اللہ کہ پروردگار تیری خلق کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سرکار رسالت مآب حبیب کبریا نور کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وجود مبارک بھی قرآن ناطق ہے، نفس رسول، جان نبی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا وجود مبارک بھی قرآن ناطق ہے۔ خدا آپ نے فرمایا ہے میدان صفین میں اور میدان نہروان میں، آپ نے فرمایا ہے خود میں ہوں قرآن ناطق۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہے، وجود مبارک زہرا۔ خود آپ کا وجود قرآن ناطق ہے، اور آپ کا وجود مبارک و مقدس ظرف نزول قرآن ناطق ہے، ظرف نزول قرآن ناطق ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، کہاں سے آپ لے آئے کہ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان قرآن صامت ہے، خاموش، صامت یعنی خاموش، اور یہ وجود مبارک معصوم قرآن ناطق ہے، تو اسے کہیے گا کہ آپ آئیے دو میدانوں میں تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ میدان صفین میں ابو یزید نے نیزے پہ قرآن اٹھایا تھا، قرآن خاموش رہا۔ یزید نے کربلا میں سر معصوم اٹھایا تھا، وہ سر معصوم خاموش نہیں رہا۔ حکیمانہ، فلسفیانہ، کلامی، فقہی دلیلیں اپنی جگہ، منطقی دلیلیں اپنی جگہ، وجودی بحثیں اپنی جگہ، جو بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ سامنے کا منظر ہے، ایک طرف دو دفتیوں میں قرآن نیزے پہ اٹھا دیا گیا اور یہ قرآن خاموش رہا، ایک طرف سر معصوم نیزے پہ اٹھایا گیا، سر معصوم خاموش نہیں رہا اور اس نے زبان کھولی تو قرآن کی تلاوت کی۔
اس کے معنی ہیں کہ دنیا کے سامنے واضح ہو گیا قرآن صامت یہ ہے اور قرآن ناطق یہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ اس قرآنی اور الہی اور نبوی یاد دہانی کا مجسمہ بھی حسین ہے. اور کیسا مجسمہ ہے؟ ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ کالج میں ہو رہی ہے. ہو کیا رہی ہے؟ مجلس حسین. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہو اس کو مدرسہ بنا دیتی ہے. یہ تو پہلے سے مدرس و مکتب ہے. یہ تو پہلے سے دانشکدہ و دانشگاہ ہے. مجلس حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی صحرا میں بھی ہو تو صحرا کو دانشگاہ بنا دیتے. علامہ جمیل مظہری مرحوم مغفور میرے استاد تھے. ان کا ایک مطلب بہت مشہور ہے. اب وہ تاریخ شاعری میں اردو غزل کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ واقعاً شاعری ہے. میں نے تو مکتبی ایک بات کہی ہے. انہوں نے شعر یہ فرمایا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. شعر ہے، جان شاعری ہے اس مطلع میں، اور اسی لیے آپ سب نے داد دی. مگر اخلاقی اعتبار سے جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا کہ اس مطلع کا خلاصہ یہ ہے، مورل یہ ہے کہ زندگی بہرحال ایک فریب پیہم میں گزرنی ہے. فریب پیہم اور سر جھکا کے ان کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے کہا کہ آپ اصلاح فرما دیجیے. بس وہ ایک مطلع سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. نصاب کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا، فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب بہت سی باتیں جو نثر میں کہہ سکتا تھا میں نے مصروں میں کہہ دی. بات کو اب آگے بڑھا دوں. قرآن مجید لوح فطرت پر لکھی ہوئی عبارت ہے اور کچھ نہیں. تو فطرت میں نہ جانے کتنے اسرار ہیں، کتنے رموز ہیں، کتنے معارف ہیں، کتنے معالم ہیں، کتنے حقائق ہیں جو فطرت انسانی میں، کتاب فطرت انسانی میں موجود ہیں. انہی حقائق اور انہی اسرار کی عبارتوں میں تحریر قرآن ہے.
قرآن، قرآن کتاب فطرت انسانی ہے، اور جن ہستیوں میں یہ قرآن مجسم ہوا ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اور اس لیے میں عرض کروں کہ خدا کی قسم، امام خمینی کو امام کہنے پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ نہ جانے کیسے کیسوں کو اپنا مولا کہتے رہتے ہیں۔ ابھی تک ہم یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جہاد ٹیرورزم نہیں ہے، کیا کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ شہادت ہلاکت نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ یہ مسلسل اپنے مقدسات کو ہم خود کیوں پامال کر رہے ہیں؟ کب تک یہ سفر جاری رہے گا؟ یہ ہمارے اسکولوں، ہمارے کالجوں، ہمارے مدرسوں اور ہماری درسگاہوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کا استحصال نہ کریں، قوم کی تربیت کریں۔ اس لیے کہ سیاست کی روح تربیت ہے، سیاست کی روح تعلیم ہے، جو اللہ انہیں جزائے خیر دے یہ انجام دے رہے ہیں۔ اپنی معرفت، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اپنے کو پہچانو، اگر تم اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا ارشاد بھی آپ کا، جس کے لیے عربی کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے ادبا اور مفکرین نے یہ بات کہی، اپنی ضخیم کتاب ہے البیان والتبیین، 2 جلدوں میں بہت ضخیم کتاب ہے، 4 اجزاء 2 جلدوں میں بہت ضخیم کتاب ہے، جاحظ کی۔ جاحظ کہتا ہے کہ میری پوری کتاب میں اگر کچھ بھی نہ ہوتا، صرف مولا علی کا یہ ایک جملہ ہوتا، تب بھی یہ کتاب قیمتی تھی، اور وہ یہ ہے جس میں امام نے انسان کی قیمت کا پیمانہ بتایا ہے۔ فرمایا ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کا وہ علم ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ جو علاج کرتی ہے سائنس ہمارا آپ کا، کئی بار یہ مثال میں ممبروں پہ دے چکا ہوں، ہم کیا کروں، مجبوراً دہرا رہا ہوں۔ یہ جو دوائیں نوش فرماتے ہیں آپ بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، یہ سائنسداں حضرات دوائیں بناتے ہیں اور سب سے پہلے کس پہ آزماتے ہیں؟ ارے کسی بھی میڈیکل سائنس میں چلے جائیے، پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ سب جانتے ہیں، جتنی دوائیں ہیں یہ آزمائی جاتی ہیں کس پہ؟ جانوروں پہ۔ اور کیسے کیسے جانوروں پہ آزمائی جاتی ہیں، میں نام بھی کیا گناؤں آپ کو۔ جب وہاں کامیاب ہو جاتی ہیں یہ دوائیں، تو انہی دواؤں سے ہمارا اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو سائنس ہمیں بیہیو کرتی ہے، ٹریٹ کرتی ہے جانور کی حیثیت سے۔ ہم حیوان تو ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں۔ بس طے ایک بات کرنا ہے کہ اپنی آخری پہچان بحیثیت حیوان باقی رکھنی ہے یا بحیثیت انسان۔ بس یہ سوچنا، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ چکا میں۔ ظاہر ہے کہ ہم حیوان ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں۔ طے یہ کرنا ہے کہ اپنی پہچان حیوان کی حیثیت سے باقی رکھنی ہے یا انسان کی حیثیت سے باقی رکھنی ہے۔ حیوان کی حیثیت سے باقی رکھنی ہے تو فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، نتنیاہو بن جاؤ، ڈونلڈ ٹرمپ بن جاؤ۔ انسان کی حیثیت سے باقی رکھنی ہے، ابو ذر بن جاؤ، سلمان بن جاؤ، حبیب بن جاؤ، حر بن جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان معصوموں پر جنہوں نے ہمیں انسان بنے رہنے کے دستور عطا کیے۔ دنیا کے تمام درندوں کے مصائب سہے اور انسانی قدروں کی ایسی حفاظت کی اور انسانی معیار کو ایسے سنبھال کے رکھا اور انسانی اعزاز کے ساتھ جینے کا ایسا دستور العمل دیا کہ جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر
اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کی خاک قدم ہمارے لیے سرمہ چشم ہے۔ ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، رجال دین ہیں، بہت اولیاء اللہ ہیں، سب کی محنتیں اپنی جگہ، مگر خدا کی قسم سرکار سید الشہداء امام حسین کا کارنامہ جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔